بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں اوشین نیوز چینل۔ ناظرین، آج ہم چکوال کے بارڈر پر موجود ہیں جہاں پر لوگ آنے کو ترستے ہیں۔ ہم آج یہاں پر جو طلعت بٹ صاحب کی جو دعوت پر یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں پر اگر آپ کو میں دکھا سکوں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا بھی کہ یہاں پر ایک تاریخی مقام قلعہ کسک بھی موجود ہے۔ یہ علاقہ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ ہم لوگ تو اس کو پسماندہ علاقہ ڈکلیئر کرتے ہیں، مگر یہاں پر آ کر پتہ چلا کہ یہ پسماندہ علاقہ نہیں، بڑا ہی خوبصورت اور دل فریب علاقہ ہے۔ یہاں پر علاقے میں کیا کیا مسائل ہیں، یہاں پر جو ہے ملک تنویر اسلم سیٹھی جو ہے وہ پچھلے سال بھی کامیاب ہوئے، پچھلی بار بھی الیکشن میں کامیاب ہوئے، اور یہاں سے آنے والے وقتوں میں بھی وہ یہاں سے کامیاب ہوتے رہے۔ تو بھی میرے ساتھ طلعت بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ گاؤں جو نالی ہے، اس کا نام نالی، اگر ہمارے جو لوگ سننے والے ہیں کہ وہ والی نالی نہیں جو سیاست میں گلیوں نالیوں والی سیاست والی یہ نالی نہیں کہلائی جاتی، اس علاقے کا جو نام ہے وہ نالی اور یہ بارڈر کہلایا جاتا ہے۔ تو بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ہمیشہ سے جو ہے وہ تنویر اسلم سیٹھی صاحب کامیاب ہوئے، بڑے ووٹوں سے یہاں سے کامیاب کروایا جاتا ہے، تو کیا کیا انہوں نے آپ کے علاقے کے لیے کام کیے؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گاؤں کے مسائل سے آپ کو آگاہ کر سکیں، اور جو بھی یہاں کی خوبصورتی اور ایک آرگینک لائف ہے ہماری، اس کے بارے میں آپ کو اس بارے میں بتا سکیں۔ تنویر صاحب کی کامیابی بیسیکلی تو ان کی شخصیت، فار ہیومن بینگ ان کا ایک ایسا رویہ ہے کہ وہ ہمیشہ دل سے اپنے علاقے کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پچھلے 3 ٹرنیور سے 4 ٹرنیور سے تنویر صاحب یہاں سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اسکول کی نئی بلڈنگ بھی انہوں نے بنوا کے دی، پہلے روڈ بھی انہوں نے بنوائی، اب ٹوٹ گئی ہے، پچھلے 5 سال چونکہ کام نہیں ہو سکا اس پہ۔ سب سے مین مسئلہ جس کی وجہ سے اب تاحیات ہمارے مائیں بہنیں، ہمارے گاؤں کا ہر فرد ان کا ممنون ہے، جو ہمارے پانی کا سب سے یہ پہاڑی ایریا ہے، یہاں پر بور وغیرہ اتنے کامیاب نہیں ہے۔ ایک ہی کنواں تھا، واٹر سورس جو تھا ہمارا، وہاں سے پانی بھر کے خواتین گھروں میں لے جاتی تھی، پینے کے لیے بھی اور دوسری ضروریات کے لیے بھی۔ تو تنویر صاحب نے ہمارا وہ مسئلہ ترجیحی بنیادوں پہ 2013 اور 18 کے ٹرنور میں حل کروایا، ایک انتہائی خطیر رقم سے، کیونکہ پہاڑی ایریا میں واٹر سپلائی اسکیم دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے دل جمی سے کام کیا، اور ہم ان کے ہمیشہ کے لیے اس چیز کے لیے احسان مند ہیں۔ تو اس کے علاوہ تنویر صاحب کی جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہوا ہے، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوئی ہے، تو تنویر صاحب نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور آگے بھی ہمیں انہی سے امید ہے، کیونکہ پچھلے 5 سال میں ہم دے چکے ہیں۔ اور گو کہ تنویر صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن گورنمنٹ چونکہ ان کی نہیں تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ نہیں کر سکے، لیکن چونکہ گورنمنٹ دوسری تھی تو اس کے علاوہ ہمارے ایک اینٹ تک ہمارے گاؤں میں نہیں لگی، نہ روڈ کے حوالے سے نہ کسی اور حوالے سے۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ تنویر صاحب کامیاب ہو کے ہماری گورنمنٹ بن جائے مسلم لیگ نون کی، تو ہمارے مسائل ترجیحی بنیادوں پہ حل کروائیں گے۔ اچھا بٹ صاحب، یہ بتائیے کہ پینے کا صاف پانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ تو آپ کو مل گیا، مگر یہاں کے جو ہمارے بچے ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے یہاں پر کیا کوئی کام ہو رہا ہے؟ اور دوسرا یہاں بتائیے گا صحت کے حوالے سے یہاں پر کوئی ڈسپنسری یا اس طرح کا کوئی اور ادارہ یہاں پر قائم کیا گیا ہے جہاں پہ عوام کو جو ہے یہ بنیادی سہولیات ملتی ہوں؟ اصل میں ثاقب صاحب، ایشو یہ ہے کہ ہمارا گاؤں چونکہ ایک واقعی بہت پسماندہ اور دور دراز کا گاؤں ہے، تو یہاں پر چونکہ ہمارا ملک ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہمارے پاس فنڈز کے سورس وہ نہیں ہیں جو ایک ڈیولپ کنٹری میں ہوتے ہیں، تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا، کیونکہ فنڈز کی کمی ہے، تو اس میں کام کروانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن محدود وسائل میں ہمیں تنویر صاحب نے بہت اکاموڈیٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، پرائمری اسکول ہے ہمارے پاس، اس پہ ورک پہلے بھی تنویر صاحب نے کافی کیا تھا کہ اس کو اپ گریڈ کریں، وہ انشاءاللہ فرسٹ پرائرٹی میں ہے۔ روڈ کا ہمارا ایشو ہے، وہ فرسٹ پرائرٹی میں ہے، اور صحت کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے کہ کم از کم ایک ڈسپنسری ہونی چاہیے، تاکہ جو بنیادی صحت کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اچھا یہ بتائیے گا بٹ صاحب کہ یہاں پر ٹوٹل ووٹرز کتنے ہیں، اور یہاں پر کتنا پر امید ہیں کہ کیونکہ طارق افضل کالج بھی آپ کے مد مقابل ہیں، آپ کے امیدوار جو ہیں تنویر سیٹھی کے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ رجحان کیا ہے، کہ لوگوں کا رجحان مسلم لیگ نون کی طرف ہے یا دوسرے امیدواروں کی طرف ہے، کیونکہ دونوں ہی میدان میں ہیں؟ وہ تو ظاہری بات ہے، 4 دن رہ گئے ہیں، رزلٹ آ جائے گا سامنے، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو ایک بڑا تلخ تجربہ ہے پچھلے 5 سال کا،
کہ ہمارے کوئی بھی کسی قسم کے مسائل حل نہیں ہوئے. تو تنویر صاحب سے سب تقریباً گاؤں کے ہر بندے کا ذاتی انٹریکشن ہے, اور تنویر صاحب ہر گاؤں کے بندے سے ذاتی طور پر وہ جانتے ہیں, ملتے ہیں. یہ صرف ہمارے گاؤں کی حد تک نہیں ہے, تنویر صاحب کا پورے حلقے میں ایسے ہی بیہیویئر ہے کہ وہ ہر گاؤں والے یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کو سب سے زیادہ تنویر صاحب کی طرف سے پرائرٹی ملتی ہے. تو ان کا پورا وقت 5 سال پچھلے وہ گورنمنٹ نہیں تھے, پھر بھی وہ پورے حلقے میں سرگرم رہے اور اپنا انٹریکشن کبھی بھی انہوں نے کم نہیں کیا. تو یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ نے طلعت قمر بٹ صاحب کی گفتگو سنی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی پسماندگی کو دور کرنے والا شخص ہے تو وہ صرف تنویر اسلم سیتی ہی ہے, کہ جنہوں نے حکومت میں ہونے کے باوجود, کیونکہ اپوزیشن کی حکومت تھی اس وقت بھی وہ اس علاقے میں سرگرم رہے, اور سب سے بڑا جو ان کا مطالبہ تھا, سب سے بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی, اس کے لیے بھی وہ تگ و دو کی, اور انہوں نے آج اس علاقے میں جو ہمیں صاف پانی جو دیا ہے وہ میسر کیا, ہم اس کے مشکور ہیں. اس کے علاوہ اب جو دیگر مسائل میں ان کی جو سڑکیں, ڈسپنسری اور اسکول کی اپگریڈیشن کا جو ان کا مطالبہ ہے, تو یہ سب اوپر امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں ملک تنویر اسلم سیتی کامیاب ہو کر ہمارے جو دیگر مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے. اب یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا کہ تنویر اسلم سیتی صاحب اپنا وعدہ ان کے ساتھ وفا کرتے ہیں, کیونکہ جو ان کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے وہ تو پورے کیے. اب آنے والے جو وعدے ہیں جو اب 8 فروری کے بعد اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں, کیا وہ اس کو پورا کر پائیں گے؟ میرے ساتھ موجود ہیں یونین کونسل سلوئی کے چیئرمین جو ہے وہ محمد بشیر گجر صاحب, ان سے پوچھیں گے کیونکہ چیئرمین ہے یونین کونسل کے لیے, جنہوں نے کیا کیا یہاں کام کیا اور کیا کیا مسائل ہیں. بشیر صاحب بتائیے گا, آپ چیئرمین ہیں, اور آپ یہ بتائیے گا کہ جو نالی خاص ایک آپ کا جو علاقہ ہے جو اس بارڈر کو لگتا ہے, آگے پھر جہلم شروع ہو جاتا ہے, تو نالی بڑا پسماندہ سا علاقہ ہے, اس کے لیے آپ کی جو یونین ہے انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ نالی گاؤں میں کام تو الحمدللہ جتنی ہماری بساط تھی اس کے مطابق ہم نے کیے ہیں, جس میں ہماری حکومت نے وہاں پہ جو پرائمری سکول ہے اس کی تعمیر کی ہے, بلڈنگ جو ہے وہ اس میں بنی ہے. اس کے علاوہ گلیاں نالیاں بھی کچھ بنی ہیں. لیکن یہ میں حقیقت میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یونین کونسل میں جتنے بھی گاؤں ہیں, جیسے کہ رتوچ ہے, منیالہ ہے, وٹلی ہے, اور موڑا گاؤں ہے, موڑا راجگان ہے, اس کے علاوہ سلوئی ہے, تکواں ہے, مہین ہے, چھوٹے پنڈ ہیں, ان میں سب سے جو ضروری کام کرنے والے ہیں وہ نالی گاؤں ہے. ابھی بھی تعمیر تو ہو گیا ہے, سٹاف بھی تعینات ہو گیا ہے, لیکن سٹاف وہاں پہ مکمل نہیں ہے. تعلیم کے لحاظ سے بہت پسماندگی ہے, تعلیم پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ گلیاں نالیاں پختہ ہونی چاہیے وہاں پہ. اس کے علاوہ وہاں پہ سکول کے علاوہ بنیادی صحت کا کوئی مرکز ہونا چاہیے, چاہے چھوٹی موٹی ڈسپنسری ہو, کیونکہ جس حکومت نے بھی ڈسپنسریاں بنائی ہیں, جیسے میں نے سنا ہے مختلف میڈیا کے ذریعے کہ ضلع چکوال میں 45 ڈسپنسریاں بنی ہیں, مختلف حکومتوں نے بنائی ہیں یا جس نے بھی بنائی ہیں, لیکن سب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی ڈسپنسری اپنے اس کے مطابق جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ نہیں چل رہی. دوائیاں نہیں ہیں, سٹاف نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہیں. تو نالی کی پسماندگی اس لحاظ سے بہت ضروری, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک کونے پہ ہے. وہ ہمارا جو شہر ہے سیدن شاہ, وہاں پہ بنیادی مرکز صحت بنایا گیا ہے جو کہ 7 کلومیٹر دور نولی گاؤں سے ہے. اور نالی گاؤں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے وہاں سے اس کو لانا اور واپس لے جانا اس وجہ سے انتہائی دشوار ہے کہ سڑک بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور موسم اگر خراب ہو جائے تو بندہ اسپتال نہیں پہنچ سکتا. تو وہاں سڑک کا بنانا جو ہے بہت ضروری ہے تاکہ تعمیر سڑک کی جائے, اس کو پختہ نہیں, اس کو کارپیٹڈ بنایا جائے, کارپیٹ بن جائے تاکہ اس میں ان کے جو ہے مطلب کہ نقل و حمل آسانی سے ہو سکے, مریضوں کو آسانی سے لایا جا سکے, طلباء جو ہے آسانی سے سیدن شاہ اپنی تعلیم کے لیے پہنچ سکیں. تو اس کے لیے سڑک کا معاملہ جو ہے اشد ضروری ہے. باقی چھوٹے چھوٹے مسائل تو بے شمار ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے چیئرمین صاحب کی بات سنی, ان کا کہنا یہ ہے کہ سڑک کی جو ضرورت ہے وہ بہت اشد ہے. یہاں پر جو آنے جانے کے لیے بہت جو ہے وہ مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے الیانی علاقہ نالی والوں کو. اور جہاں پر اسکول کی اپگریڈیشن, کیونکہ پرائمری تک اسکول ہے, اور جو مڈل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے اور بچیوں کو جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. اور صحت کے لیے جو ہے یہاں پر کوئی ایسی ڈسپنسری نہیں بنائی گئی جہاں کے جو ہے وہاں پر چھوٹا موٹا وہاں پر علاج کیا جا سکے. میرے ساتھ علاقے کے اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, تو ان سے
بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کون کون سے مسائل ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ آپ اسی گاؤں کے ہیں تو آپ کو کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا دشواریاں پیش ہیں؟ سب سے بڑی بات جو چیئرمین صاحب نے کہی ہے کہ ان کی بنیادی ضرورت ہے سڑک. الحمدللہ اس سے پہلے تنویر اسلم سابق ایم پی اے نے وہاں کا سب سے جو دیرینہ مطالبہ تھا واٹر سپلائی اسکیم, وہ لاکھوں روپے کے حساب سے بہترین پانی مہیا ہو رہا ہے. اب ان کی ضرورت ہے ٹرانزیکشن کے لیے, یعنی کہ سفر کے لیے. وہ سڑک انتہائی خراب ہے, اس سڑک 7 کلومیٹر ہے, ان کی سڑک بن جائے اور ایک بنیادی بیسک ہیلتھ یونٹ وہاں بن جائے نالی میں, تو الحمدللہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے. بہت شکریہ جی. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ جو تعلیم کا ایک معیار ہے وہ پرائمری تک ہے, تو بچوں کے لیے وہاں پر ایک ہائی اسکول کا بھی قیام ہونا چاہیے, ہائی اسکول کی بلڈنگ بھی ہونی چاہیے؟ جی یہ تو ضروری ہے, لیکن چونکہ آبادی کے حساب سے گورنمنٹ تو دیکھتی ہے کہ یہاں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. وہ ایک علیحدہ ہے, چونکہ وہ کھوڑا اور نالی جو ہے وہ ایک وارڈ ہے. کھوڑا بھی ایک مضافات ہے, وہاں پر بھی بجلی پہنچائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو ابھی جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ وہاں اپ گریڈ بلڈنگ بنائی گئی ہے, تو اگر وہ ہو جائے, اگر اس کے اسٹوڈنٹ پورے ہیں, گورنمنٹ کو وہ جو ان کے ایس او پی ہیں اس کے مطابق ہے, تو الحمدللہ وہاں پہ اپ گریڈیشن اور لڑکیوں کے سکول بھی مڈل ہو جائے تو لڑکیوں کے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. الحمدللہ ان کی بچیاں سفر سے محفوظ رہیں گی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو اعلانی علاقہ کے جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ تنویر اسلم سیٹھی صاحب ہی, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے یہ مسائل وہ حل کر پائیں گے؟ جی الحمدللہ, میں چونکہ میرا تعلق سابقہ ادوار سے تحریک انصاف سے رہا ہے, لیکن تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے بھی میں مترف تھا ملک تنویر اسلم امان کا, چونکہ ان کا جو ہمارے علاقے جھنگڑ کہتے ہیں یہاں ہم جب کھڑے ہیں, اس سے ان کا بڑا بہترین رشتہ استوار ہے. میرے خیال میں اگر تنویر صاحب دوبارہ ایم پی اے بنتے, پچھلی دفعہ بھی وہ پوری پنڈی ڈویژن میں وحد پی ایم ایل این کے ایم پی اے تھے, اب اگر بنتے ہیں تو انشاءاللہ وہ لازم منسٹر بنیں گے. جب وہ منسٹر بنیں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے چیئرمین کے ذریعے کہ نالی کے یہ مسائل حل ہوں. ہاں جی بالکل, جیسے آپ نے اہل علاقہ کی بھی گفتگو سنی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے مسائل کو جو ہے حل کرنے کے لیے وہ ایک ہی شخص ہے, وہ ہے ملک تنویر اسلم سیٹھی کے, کیونکہ تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے بھی وہ اسی واحد ڈویژن کے امیدوار تھے کہ جنہوں نے کامیابی حاصل کی تھی, مگر اپوزیشن میں رہنے کی وجہ سے ان کو وہ اس طرح کے فنڈز مہیا نہیں کیے گئے کہ وہ اس علاقے میں جو ہے وہ ان کے مسائل کو حل کر سکیں. مگر اب جو موجودہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو علاقے کے جو مائدین ہیں وہ یقین کر رہے ہیں کہ اگر تنویر اسلم سیٹھی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے جو دیگر مسائل جن میں جو ہے صحت کی سہولیت اور سڑک کا جو معاملہ ہے اور دیگر جو ہمارے اسکول کے جو تعمیرات ہیں اس میں وہ اہم کردار ادا کریں گے, اور ہماری جو ہے وہ تمام مسائل کو حل کر کے اہل علاقہ کو جو ہے وہ ایک تحفہ دیں گے. تو اس وقت میرے صاحب ارشد صاحب موجود ہیں, جن سے پوچھیں گے. ارشد صاحب, آپ بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں, تو آپ کو یہاں پر کیا کیا مشکلات ہیں, کون کون سے کام یہاں پر آپ کے علاقے کے ہوئے ہیں, اور کس شخصیت نے جو آپ کے یہاں کے جو مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کی ہے؟ سر مین تو بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں مین مسئلہ پرابلم جو ہے وہ سڑک کی ہے, کیونکہ سڑک کا ہمارا یہ مسئلہ اتنا عزیز ہے کہ ہمارا مریض کو بیمار ہو جائے یا ایسا کوئی مسئلہ بن جائے تو چوہے میں ہم پہنچا نہیں سکتے. دوسرا مسائل یہ ہمارے یہ ہیں کہ ہمارا جو اسکول ہے بچیوں کا اور بچوں کا یہ پرائمری تک ہے. ہمارے غریب آدمی ہیں, جتنے بھی مزدور تک پر لوگ ہیں, وہ چوہا سیدن شاہ میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے حکومت سے گزارش ہے ہماری کہ یہ ہمارا اپ گریڈ اسکول کیا جائے. تیسرا مسائل ہمیں یہ ہے کہ آج تقریباً ڈسپنسری صحت کے حوالے سے یہ مسئلے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو بیمار بندہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا کوئی پرابلم بن جاتی ہے تو اس کو اٹھا کے چوہا سیدن شاہ میں ہم نہیں لا سکتے, کیونکہ ہمارا رستہ اتنا خراب ہے کہ ہم بہت زیادہ مجبور ہیں. اچھا ارشد صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی الیکشن کا دن بھی نزدیک ہے اور آپ کی مسلم لیگ نون کے جماعت کے بھی امیدوار ہیں, دیگر جماعتوں کے بھی امیدوار ہیں, تو آپ کا ایک پانی کا بڑا درینہ مسئلہ تھا بڑے عرصے سے, تو وہ کس شخصیت نے حل کروایا تھا؟ اگر وہ شخصیت اس دفعہ پھر دوبارہ کھڑی ہے الیکشن میں تو کیا آپ امید کرتے ہیں جو آپ نے مجھے مسائل گنوائے ہیں کہ وہ ان مسائلوں کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے. تنویر اسلم صاحب سے ہمارا پہلے بھی واسطہ پڑا ہے, جو واٹر سپلائی گرانٹ ملی تھی ان تنویر اسلم صاحب کے ساتھ ملی تھی. ابھی بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ تنویر اسلم کو ہم ووٹ دیں گے تو ہم اپنے مسئلے حل کریں گے. یہ پہلے بھی اپ گریڈ اسکول اور سڑک اور محکمہ صحت کے حوالے سے ان کو بتایا ہے.
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अरशद साहब की गुफ्तगू सुनी है, जितने भी इलाके वालों से हमारी बात हुई है, वो जो अपने मसाइल का हल करवाने के लिए जो उम्मीद रखे हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ तनवीर असलम सेठी से रखे हुए हैं, क्योंकि वो इन्होंने जो ही पहले ही पीने का पानी जो है वो सेहत के लिए बड़ी ज़रूरत होती है, उसके लिए भी इन्होंने जो है यहाँ से करोड़ों रुपए की ग्रांट जो इस नाली के इलाकों को दिया। आज वो वहाँ की जो हमारी माएँ बहनें जो दूर दराज इलाके से जाकर पानी भरती थी, अब उनको घर में ही वो पानी मुयस्सर हो रहा है। और अब जो दीगर इनके 3 मसाइल, सड़क का जो हो बेहतर करना, स्कूल को अपग्रेड करना, और उसके अलावा जो सेहत के हवाले से डिस्पेंसरी का होना, यहाँ पर ये इस इलाके के मसाइल हैं, जिसके हल के लिए ये उम्मीद रख रहे हैं कि जो इलेक्शन होगा और अगर तनवीर असलम सेठी यहाँ पर कामयाब होकर हमारे इन मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से अगर मैं इस कैंपेन को कंपेयर करूं तो ये उसके मुकाबले में बहुत आसान इलेक्शन है, क्योंकि लोगों ने वो जो तब्दीली का नारा 2018 में एक पार्टी लगा के आई थी, उसका मज़ा चख लिया है। और अब माशाल्लाह राइट फ्रॉम द डे वन लोग बड़े चार्ज अप हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर आए दिन हमारे साथ पीटीआई की और दूसरी पार्टियों के लोग छोड़कर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज भी हमारे मोड़ा राजगान से पीपल्स पार्टी के कैसे कारकुन जिन्होंने 20 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे, राजा इमरान साहब, आज उन्होंने हमें हमारी कारकर्दगी की बिना पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ये लोगों को हकीकत का पता है जी। असल तो वो 3.5 साल थे जिन्होंने इस मुल्क को बस्ती की तरफ लेके गए। उसके बाद तो बचाने की कोशिश की गई है। 15-16 महीने में क्या हो सकता था। पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने तो बचाने की कोशिश की थी, और आवाम को भी रियलाइज़ हो गया है कि वो जो तब्दीली का नारा मार के आने वाली पार्टी थे, और बिलखसूस 9 मई को जो उन्होंने इस मुल्क में हमारी अफवाज पाकिस्तान पे जो हमले हुए हैं, उसके बाद से मैं समझता हूँ लोगों को अब यकीन आ गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऐसी जमात नहीं है जो इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जा सके। इंशाल्लाह जी हर पार्टी की पूरी कोशिश होती है कि अगर आवाम उस पर एतमाद करे तो अपने मंशूर के मुताबिक और आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक उस पर पूरा उतरना चाहिए। आप देखें क्या टाइम हो गया है। इस टाइम भी ये एक बहुत ही हमारी दूर की आबादी जी, बहुत दूर की आबादी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोगों का जोशो खरोश देखें, इनकी तवक्कुआत देखें, डेफिनेटली हमारे पे प्रेशर और लोड बहुत बढ़ रहा है। हम पहले भी लोगों की तवक्कुआत पे पूरे उतरते रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी पूरे उतरने की कोशिश करें। जी 2018 में मुझे कमज़ोर करने के लिए मेरी अपना जो होम की 5 यूनियन कौंसिल थी, घर की, वो कार्ड दी गई थी। अल्लाह का बड़ा करम है कि 2018 में मैं अपना वोट भी पोल नहीं कर सका, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपने तहसील चौहान सैयदन शाह के दोस्तों का, तहसील चकवाल के दोस्तों का, जिन्होंने 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जीत में भरपूर किरदार अदा किया। और इस इलेक्शन में दोबारा वो 5 यूनियन कौंसलें जो आपके होम एरिया होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई हैं, और उन 5 यूनियन कौंसलों में इंशाल्लाह 80% रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ रहा है। 80% मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग 5 साल दूर रहने के बाद और तब्दीली का मज़ा चखने के बाद उनको हमारी कदर व कीमत का एहसास जो है वो ज़्यादा। ऊपर नीचे का खेल, हम बड़ी फेयर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 का भी अगर आप रिज़ल्ट कंपेयर करेंगे तो हमारी जो पूरी टीम है वो बड़ी कमिटेड है इस मामले में कि हम ऊपर नीचे का गेम नहीं खेलते। हम साफ कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो आपने पहले 5 यूनियन कौंसलों की बात की, इस बार मेरा हल्का बड़ा मुनफरिद है कि वो जो मेरी होम की 5 यूनियन कौंसलें हैं, वहाँ पे मेरे जो MNA मेरे साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो सरदार अब्बास साहब हैं, और कलर कहार से आगे जो मेरा हल्का है वो मेजर ताहिर इकबाल साहब MNA है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरदार ग्रुप की हमारे साथ शमूलियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफ़ी तक़वियत मिली है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मैं और सरदार साहब इकट्ठा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हल्के में जो उनके दोस्त हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो मिल के एक टीम बन के इलेक्शन लड़। तो रेना भी अभी आपने सारा मंजर ये देखा होगा, बूढ़े तो नहीं नाच रहे थे, यूथ में ये उमंग और तरंग थी जो आपको जज्बा नज़र आया। अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली पोलराइज्ड होगी हमारी सोसाइटी, लेकिन यूथ का एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे साथ रहा ही है। तो हम 2018 के भी इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए हैं, और यूथ की बहुत बड़ी सपोर्ट हमारे साथ शामिल है। जी मेरे पे तो बोझ बढ़ता जा रहा है। 5वां इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। पिछले 4 टेन्योर में भी जब मौका मिला है अपने हल्के की आवाम की खिदमत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही मंशूर है कि अगर लोगों ने दोबारा एतमाद किया तो लोगों की तवक्कुआत के इस इलाका झंगड़ को हमने अपलिफ्ट करने में काफ़ी मेहनत की है। आड़ा रवाल जैसे प्रोजेक्ट बनाए हैं, डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं, रूरल हेल्थ सेंटर बनाए हैं, अमरीला फडियाल रोड बनाई है।
अब इस इलाके का, इस खत्ते का एक बहुत बड़ा डिमांड है सलोई टू गरीबाल रोड। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मेरा जो प्रायोरिटी एजेंडा है इस एरिए का वो सलोई टू गरीबाल रोड पर। बस सबसे पहले मैसेज तो ये है कि इलेक्शन को इलेक्शन समझें, 8 फरवरी को पुरअमन अपने ज़मीर और ईमान के मुताबिक वोट दें और इंशाल्लाह उम्मीद रखें इस मुल्क को हम सब ने मिल के आगे की तरफ लेके जाना है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एक ऐसी क़यादत रह गई है जो इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जा सकती है।